والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اچھی اور بری صحبت کے فوائد اور نقصانات، یعنی اچھی صحبت کے فوائد اور بری صحبت کے نقصانات پر ہم کلام کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں سورہ ہود کی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں نازل کردہ آیات پر کلام ہو رہا تھا کہ نوح علیہ السلام پر کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ بہت زیادہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائے، حالانکہ نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تبلیغ فرمائی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات بری صحبت کا اثر اتنا گندا ہوتا ہے کہ 950 سال کی تبلیغ سننے کے باوجود، تسلسل سے ان باتوں کو سننے کے باوجود جو اصلاح کی باتیں ہیں، اللہ کے قریب کرنے والی باتیں ہیں، دل پر کوئی اثر طاری نہیں ہوتا، دل سخت ہو جاتے ہیں، ان پہ پتھر پڑ جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہن اگر ناراض نہ ہوں تو ہم یہ جملے ان کے لیے کہیں گے کہ انہیں بھی ماں باپ پیار سے سمجھا رہے ہوتے ہیں، کسی گناہ سے روک رہے ہوتے ہیں، ٹیچرز روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، علماء مفتیان کرام سمجھا رہے ہوتے ہیں مختلف پروگرامز میں، لیکن وہ ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد ان سب کو بیوقوف اور صرف اپنے آپ کو ذہین اور سمجھدار سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان باتوں پہ غور و تفکر نہیں کرتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیطان ان کا ذہن بنا دیتا ہے کہ ان باتوں کو قبول کرنے کا مطلب اپنی زندگی کو بے رنگ کرنا ہے، اپنی زندگی کو زنگ لگا دینا ہے، اپنے آپ کو تمام لوازمات سے ہٹانا، یہ کوئی سمجھداری اور دانش مندی ہے۔ اس قسم کی باتوں پہ غور و تفکر کر کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار، ان لوگوں نے تو اپنی جوانیاں ضائع کر دی ہیں معاذ اللہ، میں اپنی جوانی کو صحیح طریقے سے مزے حاصل کرنے کے لیے استعمال کروں گا، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ مزے عارضی ہیں اور ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب چھپا ہوا ہے۔ بالکل یوں سمجھ لیجیے سے ایک لڈو کے اندر کوئی خوبصورت سا لڈو تیار کرے جس میں بادام، پستے، تل وغیرہ نظر آ رہے ہوں اور اوپر چاندی کا ورق بھی ہو، لیکن اس نے یہ کیا کہ درمیان میں ایک زہر ڈالا ہے خطرناک قسم کا، ایسا کہ جو کھائے اس کی آنتیں کاٹ دے اور سب خون کی الٹیاں شروع ہو جائیں گی، اور وہ لڈو آپ کو دے دیا جائے اور کوئی آپ کو بتا دے کہ بھئی اس لڈو کے اندر زہر ہے، میرے سامنے شخص نے ڈالا اور اتنا خطرناک زہر ہے کہ سب کٹ کے ختم ہو جائے گا، اور ہم جواب میں اس کو یہ کہیں کہ تیرا دماغ خراب ہے، تو یہ دیکھ ذرا کتنا خوشبو دیکھ کیسی ہے، کتنا خوبصورت لذیذ لڈو ہوگا، اس میں بادام، پستہ، تل دیکھ، چاندی کا ورق لگا ہوا ہے، بے وقوف آدمی، تمہیں ذرہ برابر قدر نہیں ہے، تم بے وقوف ہو۔ تو اس طرح کہنا کیا مناسب ہوگا؟ یقینی سی بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ تم بے وقوف ہو، تم یہ ہو وہ ہو، یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ ایسے ہی جو نبیوں کی باتوں کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں، انہیں اختیار کرنے والے کو، ان سے سبق حاصل کرنے والے کو بے وقوف سمجھے، اور اس کے برعکس نفس و شیطان کی اطاعت کرنے کو اچھا سمجھے اور اطاعت کرنے والے کو عقل مند قرار دے، بتائیے اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ بری صحبتیں اور گناہ ایسی مٹھائی اور لڈو ہیں کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم کے عذاب کا زہر چھپا ہوا ہے، اور لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس میں زہر ہے، زہر ہے، زہر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زہر ہے تو میں مروں گا نا، تمہیں اس سے کیا ہے، مجھے مت سمجھاؤ، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ بتائیے کیا یہ سمجھداری ہے یا بے وقوفی ہے؟ اس پہ ذرا تھوڑا سا ضرور غور کرنا چاہیے۔ تو نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، آپ نے قوم کو سمجھایا، کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے آپ کی صحبت کی برکت سے، یہ ہے اچھی صحبت کا نتیجہ، وہ کامیاب ہو گئے، قیامت تک کے لیے ان کی تعریفیں ہوتی رہیں گی قرآن عظیم پڑھتے ہوئے، اور جو آپ کی صحبت اختیار نہ کر سکے، انہوں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا کہ جو آپ کے دشمن لوگ تھے اور انہوں نے کفر اختیار کیا، اور ان کی مستقل صحبت کی وجہ سے ان پر بھی گندا اثر طاری ہوا، وہ آپ پر ایمان نہ لائے، کافر رہے اور عذاب میں مبتلا ہوئے، اور ان کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا، لیکن کاش اچھے انداز سے یہ اچھے عمل کرتے تو اچھے انداز سے آ جاتا، لیکن ان کی قیامت تک مذمت ہوتی رہے گی اور لوگ ان پہ لعنتیں کرتے رہیں گے، یا لعنت نہیں کریں گے تو کم از کم ان کو قلب میں برا سمجھتے رہیں گے کہ انہوں نے نبیوں کا کہنا نہ مانا۔
تو ان کا واقعہ چل رہا تھا اور اس میں میں بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بری صحبت بڑی خطرناک ہوتی ہے. اچھی صحبت اختیار کریں, اچھی صحبت نہ ملے تنہائی اختیار کریں, کتابوں کو دوست بنا لیں, دینی کتابیں, قرآن پڑھیں, تفسیر پڑھیں, حدیث پڑھیں, اس کی شرح پڑھیں, مسائل کی کتابیں پڑھیں, تصوف کی کتابیں پڑھ لیں, انشاءاللہ آپ کاملیت کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن بری صحبت اختیار نہ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے تقریباً 950 سال تک انہیں تسلسل سے سمجھایا, لیکن یہ نہ مانے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں. آپ کشتی بنا رہے تھے تو یہ بڑے بڑے سردار پاس سے گزرتے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے کہ پانی تو ہے نہیں, کشتی کس چیز کی بنا رہے ہو بھائی. تو نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا, جو ہم نے آخری آیت عرض کی تھی, کہ آپ نے فرمایا کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو تو کل ہم تم پر اسی طرح ہنسیں گے جیسے آج تم ہم پر ہنس رہے ہو, کیونکہ جب عذاب آئے گا تو ہم اس کشتی میں ہوں گے اور تم تباہ ہو رہے ہوگے. تو یہ بس سمجھ لیجئے کہ یہ ہنسنے کے دن جو ہیں بروں کے, فاسقوں کے, فاجروں کے, اور جو بیجا ذہانت کا دعویٰ کرنے والے ہیں, پڑھے لکھے جاہل لوگ ہیں, جو دینداروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, تقوی والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, صاحب علم لوگوں کی عزت کو مال سے, دولت سے, منصب سے ناپنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے ہنسنے کے دن آج ہیں, کل ان کے رونے کے دن ہوں گے. اگر اللہ ناراض ہوا تو بہت برا انجام ہے, کیونکہ ان حرکتوں کی وجہ سے بعض اوقات ایمان بھی سلامت نہیں رہتا ہے. ایمان بچا کر لے گئے تو ہو سکتا ہے کہ کرم ہو جائے اللہ تعالیٰ کا, شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کچھ کام ہو جائے, لیکن اگر خدا نخواستہ ایمان ہی ضائع ہو گیا پھر کوئی چیز آخرت میں نفع نہیں دیتی ہے. تو آپ نے پھر آگے ارشاد فرمایا, فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. تو ان قریب تم جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ جو اس کو رسوا کر دے, اور وہ عذاب اس پر اترتا ہے جو ہمیشہ پھر قائم رہے. تو ہمیشہ قائم کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ نازل ہو کے ان کو تو تباہ و برباد کر دے گا, اس کے بعد جب قبر میں پہنچیں گے تو قیامت تک پھر ان کا عذاب چلتا ہی رہے گا, کیونکہ پھر کفار کے لیے عذاب کے اختتام کی کوئی صورت نہیں ہے. اسی طرح وہ مسلمان بھی درس حاصل کریں جو دین کے معاملے میں بہت زیادہ بولنے کے عادی ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ پابندیوں کو معاذ اللہ برا سمجھتے ہیں. یہ اپنے ایمان کی فکر کریں کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر کمنٹس دینے کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام میں خارج ہو سکتا ہے. جیسے یہ ہماری بہنیں ہوتی ہیں, انہیں پردے کا کہہ دو تو یہ سیخ پا ہو جاتی ہیں, جو آزادانہ گھومنے کی عادی ہوتی ہیں. وہ مردوں کی اپنے جسم پر پڑنے والی نگاہوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں مرد سارے نگاہ جھکا لیں جب میں گھر سے باہر نکلوں, میں پردہ نہیں کر سکتی ہوں. اور اگر کوئی مطلب چاہے ان کو بتانا چاہے کہ جی پردہ کا یہ حکم ہے, یہ حکم ہے, تو وہ قرآن و حدیث کا براہ راست انکار تو نہیں کریں گی, لیکن اس کو ڈال دیں گی علماء پر, مفتیان کرام. بھائی ان مولویوں نے زندگی تنگ کر رکھی ہے, یہ مولوی تو چاہتے ہیں ہم گھر کے اندر بند ہو جائیں. بھائی مولوی نہیں چاہتا, مولوی کو آپ سے کیا لینا ہے؟ وہ لوگ تو آپ کو جانتے تک نہیں ہیں, داڑھی والا تو آپ کو جانتا تک نہیں ہوگا. اگر میں ٹی وی پہ کوئی کلام کر رہا ہوں, مجھے کیا پتہ کون کون بہن بے پردہ گھوم رہی ہے, تو کون آپ کے پیچھے پڑے گا, اسے کیا ہے آپ کے. بلکہ اگر دل میں فسق و فجورت ہو تو کہے گا باہر نکلو تمہیں دیکھیں ہم بھی. بلکہ وہ تو آپ کو ایک اچھا مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ گھر میں رہو, لیکن قرآن یا حدیث کا انکار اور ڈھال بنانا علماء کو, اور اس طرح اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنا, اور بہت سے باہر کی سپر پاورز وغیرہ سے یا کسی سے بھی پیسے لے لے کر وہ اس طرح کے کمنٹس دیتے ہیں تاکہ لوگ, عورتیں جو ہیں وہ آزاد ہوں اور باہر نکلیں. تو اب یہ صراحتاً ان پردے کی جو فرضیت کو ثابت کرنے یا پردے کے وجوب کو ثابت کرنے والی آیات ہیں, ان کے خلاف علم بغاوت ہے کہ اللہ نے حکم نازل فرمایا پردے کا, گویا کہ ہم نہیں مانتے پردے کا, اور معاذ اللہ اللہ کا یہ حکم بیکار حکم ہے, دقیانوسی حکم ہے. قرآن کے گویا کہ یوں کہنا چاہتے ہیں وہ کہ قرآن کے بعض احکام ہر دور کے لیے نہیں ہیں, وہ نبی کریم کے دور کے لیے تھے, اب دور بدل گیا ہے. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کا مطلب ہے کہ اگر لوگ تمام شرابیں پینے لگیں گے تو آپ کہیں گے کہ ان آیات پر عمل ختم ہو گیا کہ جو شراب کی ممانعت کے لیے آئی ہیں. پھر زنا عام ہو جائے گا تو آپ کہیں گے ان تمام آیات کو بھی فراموش کر دو جو قرآن عظیم میں زنا کی مذمت پر نازل ہوئی ہیں. یعنی اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے قرآن کو بدل دیں, اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی زبان سے ایسا کلمہ نکل جائے کہ آپ بڑی ذہانت کا مظاہرہ کر رہی ہیں نا, اور یہ جو خواتین ہیں جو یہ ہم عورتوں کے حقوق کے لیے گفتگو کر رہی ہیں, عورتوں کے حقوق کے لیے آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ آپ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے
اور دنیاوی مال و متاع حاصل کرنے کے لیے دین کو بدلنے کی فکر میں ہیں۔ اگر اتنے ہی عورتوں کی فکر ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت ساری بیچاری بیوائیں ہیں، غریب عورتیں ہیں، یتیم بچیاں ہیں، اپنے شوہر سے کہیں کہ آپ کو 4 شادیوں کی اجازت ہے نا، ایک تو میں ہو گئی اور 3 عورتوں سے اور شادی کریں تاکہ ان کو سہارا ملے۔ یہ کرنے کے لیے آپ تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو پھر وہ نہیں کہیں گے کہ نہیں جی مظلوم عورتوں کی مدد ہونی چاہیے، اب تو کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، میرا شوہر صرف میرا ہے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ جب آپ کے اوپر ضرب پڑی تو کون مظلومہ اور کون ظالمہ، اور جب دوسروں کی باری آئے تو عورتوں کو جو شرعی احکام کی پابندی کروا رہے ہیں ان کو ظالم قرار دے کر عورتوں کو بغاوت پر ابھارنا کہ قرآن کے خلاف نکل آؤ، حدیث کے خلاف نکل آؤ، اور ڈھال بناؤ 15ویں صدی کے علماء کو کہ یہ مولویوں نے ایسا کیا ہوا۔ مولویوں نے نہیں کیا ہوا۔ کوئی اگر عالم اپنے پاس سے کوئی حکم بیان کر رہا ہو تو بتائیے، وہ قرآن و حدیث کا حکم بیان کر رہا ہے، تو گویا کہ آپ کی بغاوت کسی عالم کے لیے نہیں ہے، کسی خاص گروہ کے خلاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے براہ راست جنگ ہے۔ یاد رکھیں، یہ میری بہنیں ذرا ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جنگ پر آمادہ ہو جائیں گی تو پھر تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ بالکل ایسا نہ کریں۔ یہ اس قسم کے جو بری صحبتوں کا یہی تو وبال ہے، جب آدمی اس طرح کے پروگرام دیکھتا ہے، اس طرح کی باتیں سنتا ہے تو اس کے دل میں بغاوت جنم لیتی ہے، اور جیسے ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کی بغاوت کر کے حقیقتاً اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، ایسے ہی ہم بھی کلہاڑیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا، یعنی ہمارے عذاب کا حکم آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو کہ پانی چھوڑ دو، تو آسمان سے بارش برسنے لگی، زمین نے پانی نکالنا شروع کیا، سمندروں میں سونامی آ گئے اور پوری دنیا پانی سے بھر گئی۔ وفارت تنور، اور تنور ابلا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یا تو اس کا ظاہری مراد ہے کہ تندور میں سے آگ نکلتی ہے، اس میں آگ جلاتے ہیں، لیکن اس میں جب پانی ابلنا شروع ہو گیا، یعنی ہر جگہ سے پانی نکلنے لگا، تو ظاہر پر اس کو محمول کر لیں۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ۔ تو ہم نے کہا نوح علیہ السلام کو، ہم نے کہا کہ اے نوح، آپ اس کشتی میں ہر جنس میں سے ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ کو سوار کروا لیں، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، لیکن إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر وہ اس کو نہ سوار کروائیے گا جس پر ہمارا قول سبقت لے گیا۔ قول سبقت لے گیا کا مطلب جس کے بارے میں ہم نے ازلی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ان عذاب والوں کے ساتھ شامل ہوگا، اور وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، وہ میں بھی بتاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھی بٹھائیے سوائے اس کے کہ جس کے لیے ہماری طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اسے سوار نہ کیجیے گا۔ ومن آمنا، اور انہیں بھی سوار کر لیں جو لوگ آپ پر ایمان لائے۔ تو اس لیے پوری دنیا میں جب سیلاب آ گیا تھا تو کشتی کے اندر ایک تو آپ نے ہر جانور کا، ہر پرندے کا ایک ایک جوڑا لے لیا تھا، اور 72 تقریباً نفوس قدسیہ تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر جانور جو ہے، جو بری جانور ہیں، وہ آپ کے جو کشتی میں جانور تھے ان سے پیدا ہوئے، آگے بڑھتے چلے گئے، باقی سمندری جانور تو تھے ہی تھے، ان کی نسلیں آگے بڑھتی رہیں۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نوح کے ساتھ بہت ہی تھوڑے لوگ ایمان لے کر آئے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 72 نفوس قدسیہ، اور یہ تھوڑے اس اعتبار سے تھے کہ اگر آپ کے مخالف لاکھوں لوگ ہوں، ان میں سے 72 لوگ ایمان لے آئے تو بہت تھوڑے ہی کہلائیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اپنی قوم سے فرمایا جو صاحب ایمان لوگ تھے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہوگا، اور اس کشتی کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہوگا، اس پہ بیٹھ جا۔ اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی انہیں لیے جا رہی تھی ایسی موجوں میں جو پہاڑ کی طرح تھیں، یعنی جیسے سونامی آتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ 30 فٹ اونچی لہریں ہوتی ہیں، جو بلکہ 30 میٹر کہہ لیں، 90 فٹ اونچی بھی ہو سکتی ہیں، اتنی اونچی اونچی لہریں آ رہی تھیں، تو اس میں آپ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کشتی میں آپ سوار ہو گئے، لوگوں کو بھی سوار کر لیا۔ اب دیکھیے، آپ ایک نبی ہیں اور آپ کے صاحبزادے ایک نبی زادے ہیں، یقینی سی بات ہے، بلکہ اس کو میں ادب سے ذکر تو صرف نوح علیہ السلام کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا لفظ ایسے استعمال کر لیا، وہ غیر مسلم رہا، وہ کافر رہا، وہ والد صاحب نبی ہیں، لیکن اس نے والد صاحب سے نہیں سیکھا بلکہ ان لوگوں کی صحبت پہ رہا اور وہ تباہ و برباد ہوا۔ تو وہ ایک پہاڑ پہ کھڑا ہوا نظر آیا بیٹا، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ، اور ندا کی نوح نے اپنے بیٹے کو اور وہ ان سے جدا تھا، یعنی ان کے ساتھ نہ تھا، جدا ہو گیا تھا۔ کیا ندا کی؟ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ اب یہ بری صحبت کا اثر دیکھیں کہ بعض اوقات باپ متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، صاحب تقویٰ ہوتا ہے، صاحب عزت ہوتا ہے، لیکن جب آدمی گندی صحبت اختیار کر لے تو باپ تک کا کہنا نہیں مانتا۔ اور یہاں پر تو وصف نبوت سے سرفراز فرمائے گئے نوح علیہ السلام، جنہوں نے یقیناً نبی سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو گویا کہ 950 سال تو آپ کی تبلیغ کی عمر ہے، تو کم از کم اس بچے نے اگر پیدا ہونے کے بعد بالفرض 800 سال کی عمر بھی پائی ہے، تو وہ 800 سال تک اپنے والد کو تسلسل سے دیکھتا رہا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور کوئی خراب عمل نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس نے اثر قبول نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ مستقل بری صحبت میں رہنا۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی گندی صحبت میں رہتا ہے تو تباہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کو فرمایا کہ آ جاؤ، قالا، اس نے کہا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا کہ ان قریب میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ دیکھا اب آپ نے کہ وہ تکبر، غرور اور آخری وقت تک اپنی عقل کو استعمال کرنا، یہ نہیں کہ چلو سرنڈر کر جائے، توبہ کر لے فوراً اللہ کی بارگاہ میں، ان علامات کو دیکھنے کے باوجود بھی نہیں۔ تو اب آپ بہت سے سوچ رہے ہوں گے بڑا بدبخت لڑکا تھا، تو ہم بھی تو سوچیں کہ ہمارے اوپر بھی خدا نہ خواستہ ایسی ہی کسی بدبختی کا اثر تو نہیں ہے۔ ہم بھی تو سنتے ہیں ہزاروں باتیں، قرآن سن رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آخر میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دینا ہم بے عملوں کو، یہ کہہ کے پھر نکل لیتے ہیں۔ بھائی خالی یہ کہنا، اپنا اقرار کر لینا کہ ہم بے عمل ہیں، ہم بے نمازی ہیں، ہم گناہ گار ہیں، کیا اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت اتنی جوش میں آ جائے گی کہ آپ کے سارے قصور نظر انداز کر کے آپ کو مقربین میں شمار فرما لے گا؟ ایسا تو نہیں۔ اقرار کرنے سے آپ نے کون سا کمال کیا؟ اس اقرار کے بعد جو ایک مزید تقاضا تھا کہ اس اقرار کے مطابق اب اپنے عمل کو انسان ڈھالے، اپنی سوچ اور فکر کو بدل دے، اپنے ظاہری گیٹ اپ کو تبدیل کرنے کی آہستہ آہستہ کوشش کرے، اور جو کام اللہ تعالیٰ کی ناپسند والے ہیں انہیں ترک کرے، جو پسندیدہ کام ہے ان کو اختیار کرے۔ یہ تبدیلی، پازیٹیو چینج ہمارے اندر آنا چاہیے۔ اگر نہیں آ رہا تو صرف یہ زبانوں سے خالی اقرار کرنا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ اس طرح اقرار کر کے کبھی ہمیں تھوڑا سا جو ایک ٹینشن ہو رہا ہوتا ہے، ایک ضمیر کی ملامت ہو رہی ہوتی ہے، اس میں تھوڑا سا وقفہ ہو جاتا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں روحانی سکون ملا ہے اپنے گناہ کا اقرار کر کے۔ تو کیا صرف اس روحانی بالفضل روحانی سکون بھی آپ اس کو کہہ لیں، تو کیا صرف اس روحانی سکون کا حصول یہی مقصود شرع تھا کہ آپ اپنے اس روحانی سکون کو حاصل کریں، یا یہ تھا کہ اس روحانی سکون کے بعد اگر اللہ نے آپ کو دے ہی دیا ہے تو اس کے بعد پھر مزید آپ کو کوشش کرنی ہے؟ کوشش نہیں کریں گے، خالی بیٹھے بیٹھے کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے، اقرار کر لیں گے، اس کے بعد پھر وہی اپنے یہ بند کیا پروگرام تو ڈرامہ لگا لیا، فلمیں دیکھنا شروع کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اصل میں حقیقتاً انہی لوگوں کے روش پر چلنا پسند کر رہے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے عذابات ہوئے، اور کامل طور پہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار نہیں کر رہے ہیں جن کو اللہ کی رحمت نے اپنی آغوش میں لیا۔ مزید کلام ہوگا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا